ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وقال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ذمہ داران جمعیت و جماعت جامعۃ الحسنات اور سبل السلام کے معزز ذمہ داران، معزز علماء اکرام، عمائدین شہر سبل السلام کے اساتذہ اور معزز طلبہ، مجھے بہت بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میں بلاری کی اس مرکزی مسجد میں ایک عظیم مجلس کی صدارت مجھے سونپی گئی تھی. میں آپ ذمہ دار جمعیت و جماعت کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے آج کی اس محفل میں شریک ہو کر سبل السلام کے طلباء کا مظاہرہ قرات سننے کا موقع عنایت فرمایا. معزز حاضرین، میرے پاس 15 منٹ ہیں. کچھ چیزیں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الزمر میں ایک جگہ کہا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جاننے والے اور نہیں جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے. اس آیت کا سیاق اگر آپ دیکھیں گے تو اس آیت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے راتوں میں کھڑے ہو کر تہجد پڑھنے والوں اور نہ پڑھنے والوں کا تذکرہ کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو تہجد پڑھتے ہیں اور اس میں جو ہے تلاوت قرآن کرتے ہیں وہ اور جو ہے وہ نہیں پڑھنے والے برابر نہیں ہو سکتے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جاننے والے اور نہیں جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے. اور وہ حدیث آپ جانتے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. یہ مسلم کی روایت ہے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی قوموں کو قرآن کے ذریعے عروج عطا کرتا ہے. جو بھی قوم ماضی میں جو ہے قرآن کو تھامی وہ بہت اوج ثریا تک پہنچی. جب امت مسلمہ نے قرآن کو چھوڑا تو وہ دنیا کی نظر میں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں تاریکی اس کا شکار ہو گئی، ذلت کا شکار ہو گئی. معزز حاضرین، آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو اتارا ہے. اسی قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے عروج کا ذریعہ بھی بنایا ہے. جب تک امت مسلمہ قرآن کو تھامی رہی، قرآن کو پڑھتی پڑھاتی رہی، ماشاءاللہ امت مسلمہ عروج پر رہی. لیکن جیسے ہی مسلمانوں کا رشتہ قرآن سے چھوٹا، قرآن کو پڑھنے پڑھانے میں مسلمان کمزور ہوئے تو ذلت و رسوائی کا شکار ہوئے. یہاں دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام. اللہ نے کہا کہ یہ کتاب ہم نے اتاری ہے تاکہ اس کتاب کے ذریعے ہم سلامتی کے راستے پر انسانیت کو چلائیں. معزز حاضرین، یاد رکھیے قرآن ہماری ہدایت کا سر چشمہ ہے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ ہدایت کے اس سر چشمے سے بہت دور ہے. آج ہمارے امت میں ایک بات ہم آپ کے سامنے آپ کو بتاتے ہیں، ذرا غور سے سنیے. یہ قرآن کو لے کر امت مسلمہ کے طبقات میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو 3 چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. ایک طبقہ ہے جو قرآن پڑھتا بھی ہے اور دوروں سے قرآن کا اہتمام بھی کرتا ہے ماشاءاللہ. ایک طبقہ ایسا ہے جو صرف احادیث کو لے لیتا ہے، قرآن کو چھوڑ دیتا ہے. یہ 2 ہوئے. امت میں ایک ایسا طبقہ بھی ہے جس کا نہ قرآن سے تعلق ہے نہ درس قرآن سے تعلق ہے. بلکہ بڑے افسوس کی بات ہے، یہ بات ہمارے حلق سے اترے گی بھی نہیں. کسی بھی مسجد میں درس قرآن شروع ہوا تو کچھ لوگ اٹھ کر جانا شروع کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ. تو یہ امت مسلمہ میں قرآن اور درس قرآن سے لے کر جو افراط و تفریط کا شکار ہے، امت ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت وسط بنایا ہے. کہیں بھی قرآن کا جو ہے درس ہو، قرآن کا ذکر ہو، امت جو ہے قرآن کو لے کر متحد ہو سکتی ہے. معزز حاضرین، ابھی چند منٹوں پہلے آپ نے وہ حدیث سنی. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ
کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اس کو سکھائے۔ اس حدیث کے راوی کون ہیں؟ اس حدیث کے راوی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہیں۔ غور سے سنیے بات، یہ عثمان رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عثمان کو بہت زیادہ خیر اور برکت سے نوازا۔ کیا ہوا؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن کے جتنے لہجے تھے تمام کو ختم کر کے امت کو قریش کے لہجے پر جمع فرمایا، اور جب اسلامی فتوحات کا دائرہ وسیع ہوا ایسے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن کے حفصہ سے لے کر 10 نسخے بنا کر مکمل طور پر اسلامی سلطنت میں تقسیم فرمائے۔ معزز حاضرین، آپ جانتے ہیں کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو پڑھے اور پڑھائے۔ جانتے ہیں قرآن پڑھنے والا، قرآن پڑھانے والا، حفظ میں پڑھانے والوں کی زندگی بڑے خیر و برکت سے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھیے، ابو عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ، یہ تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے، ان کا نام ہے ابو عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ۔ یہ کہتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے سے قرآن پڑھانا شروع کیا، 70 سال تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بیٹھ کر قرآن پڑھاتے رہے۔ کوئی معمولی درجہ 70 سال۔ جامعہ دارالسلام کے ایک موقر عالم دین تھے جن کا نام تھا شیخ التفسیر عبدالکبیر صاحب رحمہ اللہ، جن کے بارے میں نے ایک مضمون لکھا تھا، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ اس مضمون میں نے لکھا تھا کہ اسلامی تاریخ میں اگر دیکھا جائے قرآن اور اس کی تفسیر پڑھانے والوں میں اگر آپ دیکھیں گے تو عبد الرحمن السلمی کے بعد ماشاءاللہ ان شخصیتوں میں عبدالکبیر صاحب نظر آتے ہیں ہمیں۔ 70 سال تک قرآن پڑھنا پڑھانا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ حضرت عثمان نے قرآن کے نسخے چھپوا کر تقسیم کیے تو اس خیر کو انہوں نے پایا۔ عبد الرحمن السلمی نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے سے لے کر حجاج کے زمانے تک قرآن پڑھایا، 70 سال تک اس خیر کو پایا۔ معزز حاضرین، بدقسمتی سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس خیر کو ہم نہیں پا رہے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس آیت کی صریح تشریح میں بڑی اچھی بات لکھی ہے۔ عموماً ہم کیا سمجھتے ہیں، حفظ کے مدرسے میں بیٹھ کر قرآن کو پڑھا دینا پڑھنا، حقیقت میں ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ہیں، لیکن علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بڑی پتے کی بات کی اس حدیث کی تشریح میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھو، امت اگر اس خیر کو پانا چاہتی ہے جہاں وہ اس کے الفاظ کی تعلیم و تعلم کا اہتمام کرتی ہے، ساتھ میں اس کے معنی پر بھی غور کرنا چاہیے۔ لہذا حفظ میں پڑھانے والے اساتذہ سے ہماری ایک درخواست ہے، وہ کیا؟ جنت و جہنم کا تذکرہ آئے تو آپ بچے کو ایسے انداز سے تربیت کریں جب بھی الجنہ کا لفظ آتا ہے تو اس کے اندر جنت کا شوق پیدا ہو جائے، جب بھی النار کا ذکر آئے تو وہ کانپ اٹھے کہ میں جہنم میں ہرگز نہیں جاؤں گا۔ تو اس طریقے سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے الفاظ کو پڑھنا پڑھانا جہاں خیر و برکت کا باعث ہے، اسی طریقے سے اس کے معنی پر غور کرنا، اور حفظ میں پڑھانے والے اساتذہ کی اور ایک ذمہ داری بھی یہ ہے کہ وہ اپنے بچے کو بتائیں کہ قرآن میں آواز کہاں اٹھائی جاتی ہے، کہاں کم کی جاتی ہے، کیسے انداز سے پڑھانا چاہیے، یہ ساری باتیں مکمل ہیں۔ معزز حاضرین، ایک بڑی حقیقت ہے کہ قرآن کو جس نے بھی اپنے سینے سے لگایا ماشاءاللہ وہ کامیاب ہو گیا۔ اسلام نے کبھی نہ گولا نہ کالا دیکھا، نہ گورا دیکھا، نہ ہلکا دیکھا، نہ وزن دیکھا، نہ غلام دیکھا، نہ آزاد دیکھا۔ کسی نے بھی اللہ کے اس کلام کو اپنے سینے سے لگایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بہت اونچا اٹھا دیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ نافع رحمہ اللہ، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے غلام میں، دیکھیے کیسے قرون مفضلہ میں قرآن کی وجہ سے کیسے کیسے لوگ اونچے ہوئے۔ نافع رحمہ اللہ نے عبد الرحمن ابن ابزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مکے کا والی بنایا تھا۔ کون؟ نافع رحمہ اللہ نے عبد الرحمن ابن ابزہ کو مکے کا گورنر بنایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نافع سے پوچھا کہ تم نے مکے کا گورنر کیسے آدمی کو بنایا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے یہ غلام کو گورنر بنایا ہے مکے کا۔ یہ غلام ہے، معمولی ہے، غلام جو ہوتا سمجھتے نا، غلام اور خادم کی حیثیت کیا ہوتی ہے معاشرے میں۔
لیکن نافع نے کیا کیا؟ عبد الرحمن ابن ابزہ کو مکے کا گورنر بنایا تھا. تو اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے عبد الرحمن ابن ابزہ کے بارے میں کہا، دیکھو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو قرآن کو پڑھتا ہے پڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اونچے اٹھاتا ہے نا. یہ عبد الرحمن ابن ابزہ دیکھنے میں جو ہے غلام ہیں، چھوٹے صحابہ میں شمار ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ کلام اللہ کے حافظ تھے اس کی وجہ سے حضرت عمر کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اونچا اٹھا دیا. تو معلوم کیا ہوا؟ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ غلام ہو کوئی بھی ہو ماشاء اللہ وہ کیا ہوتا ہے قرآن کی وجہ سے مکمل طور پر اونچا اٹھ جاتا ہے. معزز حاضرین، آپ جانتے ہیں انٹرنیشنل لیول میں قرآن کے بڑے بڑے مسابقات ہوتے ہیں. کئی سال پہلے انڈونیشیا میں ایک بہت بڑا مسابقہ ہوا تھا. آپ اس میں دیکھیں عجمی قراء نے قرآن کی تلاوت ایسے اچھے انداز سے کی کہ وہاں رہنے والے عرب لوگ بھی عجمیوں کے قرآن پڑھنے کی آواز کو لے کر جو ہے ماشاءاللہ پریشان ہو کر رہ گئے. کیسے اللہ تبارک و تعالی عجمیوں میں قرآن پڑھنے کو اٹھاتا ہے. اور آپ جانتے ہیں اللہ کی شان دیکھیے، یہ امام بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ یہ حدیث کے جو حافظ تھے یہ کوئی عرب نہیں تھے. اللہ تبارک و تعالی نے جیسے احادیث کی حفاظت کے لیے عجمیوں میں سے اٹھایا، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے پڑھنے پڑھانے والے لوگوں کو بھی مکمل طور پر عجم میں اٹھایا. معزز حاضرین، قرآن کی تلاوت اور اس کو پڑھنا یہ باعث خیر و برکت ہے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الف لام میم پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ الف پر 10 نیکیاں، لام پر 10 نیکیاں، میم پر 10 نیکیاں. بھلا بتائیے، آپ کے سامنے حفاظ بیٹھے ہیں، انہوں نے 30 پارے مکمل کیے، 114 سورتیں پڑھی انہوں نے. اللہ تعالیٰ نے ان حفاظ کے جھولیوں کو کیسے خیر و برکات سے بھرا. انہوں نے اپنی زندگی قرآن کے حوالے کی. بلکہ میں تو ان کے اساتذہ کو اس سے زیادہ قابل رشک سمجھتا ہوں جنہوں نے ان کی تکلیفوں کو، ان کے مزاج کو، ان کی شرارتوں کو، ان کے کن ذہنوں کو لے کر ان کو سمجھایا اور صبر کے ساتھ مکمل طور پر ان کو حافظ قرآن بنایا. معزز حاضرین، قرآن پڑھنے والے فرشتوں کے ساتھ ہوتے ہیں، نورانی مخلوق، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ. اور یہ جو حفاظ ہیں آپ ان کو دیکھتے ہیں معمولی لباس میں، یہ جانتے ہیں ان کی تجارت ایسی تجارت ہے جس میں ذرہ برابر بھی کیا نہیں ہوتا، نقصان نہیں ہے. ایک بڑا بزنس مین ہے، جب وہ باہر تجارت کرتا ہے تو اس کی تجارت میں نقصان ہو سکتا ہے. دیکھیے کووڈ کے موقع پر پورا اقتصادی بحران دنیا میں آیا، لیکن بڑے خوش نصیب ہیں یہ حفاظ جنہوں نے قرآن پڑھا، ایسی تجارت کی، اس تجارت میں ذرہ برابر بھی گھاٹا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سورہ فاطر میں کہا ان الذین یتلون کتاب اللہ، آگے کہا یرجون تجارتا لن تبور. ان حفاظ سے میں کہنا چاہتا ہوں آپ جب قرآن پڑھتے ہیں نا گویا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایسی تجارت کرتے ہیں جس میں نفع ہی نفع ہے اور اس میں رتی برابر بھی نقصان نہیں ہے. دیکھیے جو حفاظ ہوتے ہیں، قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں، دنیا میں بھی ان کے لیے عزت، آخرت میں بھی ان کے لیے عزت ہے. دنیا میں کیسے عزت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یؤم القوم اقرؤہم لکتاب اللہ. ماشاء اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن فرمایا جو قرآن زیادہ پڑھا ہوا ہو وہی امامت کا زیادہ مستحق ہے. محراب میں جب کوئی حافظ قرآن کھڑتا ہے پڑھاتا ہے، آپ جانتے ہیں وہ جگہ ایسی ہے جہاں کھڑے ہو کر پڑھنے والا، پڑھانے والا اور ممبر پر چڑھ کر خطبہ دینے والا سارے معاشرے میں معروف و مشہور رہتا ہے. تو لہذا معلوم ہوا قرآن پڑھنے والا، پڑھانے والا کیا ہے؟ امامت کا زیادہ مستحق ہے. دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب مدینہ پہنچے تو روایتوں میں آتا ہے کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ کے غلام سالم یہ اہل قباء کی مکمل طور پر امامت کرتے تھے. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے قرآن پڑھنے والے، پڑھانے والوں کی مکمل طور پر جو ہے ان کی عزت کرتے تھے. اللہ اکبر، یہ موقع تو رلا دینے کا ہے. یہ قبر میں غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے. آپ غور سے سنیے بات، یہ غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے. ایک ہی قبر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی صحابہ کو رکھ رہے ہیں.
کئی صحابہ کو رکھنے کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان میں حافظ قرآن کون ہے، سب سے پہلے میں اس کو قبر میں رکھوں۔ اللہ اکبر۔ تو معلوم ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر میں بھی رکھنا ہوتا تو حفاظ قرآن کو آگے بڑھایا کرتے تھے۔ اور دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا، لوگوں دنیا میں اگر قرآن تم سیکھنا چاہتے ہو، قرآن کا علم سیکھنا چاہتے ہو اور جو ہے قرآن کی تلاوت اچھے سے سیکھنا چاہتے ہو، 4 صحابہ کو لازم پکڑو۔ اس میں سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ان کے بارے میں، لوگوں آسمان سے جیسے تر و تازہ قرآن اترا نا اگر ویسے تر و تازہ قرآن لینا چاہتے ہو تو عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ کی تلاوت کرو۔ عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ دیکھنے میں بڑے دبلے پتلے، جب مدینے میں ہوا آتی تو ادھر ادھر ہو جاتے تھے۔ صحابہ نے دیکھ کر ان کا مذاق اڑایا۔ حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ کا دل بڑا خراب ہوا، جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، یا رسول اللہ آپ کے صحابہ میری باریک پنڈلیوں کو دیکھ کر جو ہے ہنستے ہیں۔ آپ نے اس موقع پر کیا فرمایا؟ دیکھو ایک حافظ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کیا عزت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ کی جماعت، تم عبداللہ ابن مسعود کی باریک پنڈلیوں کو دیکھ کر تعجب کرتے ہو، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کے دونوں پیر، پوری جسم نہیں، پوری باڈی نہیں، ابن مسعود کے دونوں پیروں کو اگر ترازو میں رکھا جائے نا، انشاءاللہ مدینے میں پائے جانے والے احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوگا۔ اللہ، بہت بڑی بات ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ معزز حاضرین، یہ تو دنیا میں ان کے لیے ہوگا نا، آخرت میں کیا ہوگا؟ دیکھو دنیا میں جو طلبہ حافظ بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ صرف ان کو نہیں بلکہ ان کے والدین کو بھی آخرت کے اعزازات اکرامات سے نوازا جائے گا۔ یہ بات بھی آپ اپنے ذہنوں میں رکھیں۔ آخرت کی ذلت اور رسوائی جتنی خطرناک ہے، اسی طریقے سے آخرت میں ملنے والا انعام، آخرت میں ملنے والی عزت بھی بہت بڑی ہے۔ یہ حدیث سنیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کو غصہ آتا ہے وہ غصے پر کنٹرول کرتا ہے، چاہے تو وہ غصے کا اظہار کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے اس کو بلا کر کہے گا جنت کی جس حور سے شادی کرنا ہو شادی کر لو۔ یہ معمولی ہے۔ یہاں دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ حافظ قرآن سے کیا کہے گا؟ اقرا ورقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا۔ اے حافظ قرآن، تم دنیا میں جیسے قرآن پڑھتے تھے نا، پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ، جہاں تمہاری آخری آیت ختم ہوگی وہی تمہارا جو ہے کیا ہے، وہی تمہارا وہی انجام ہوگا۔ معزز حاضرین، یہ دیکھیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے یہ حفاظ جو بیٹھے ہیں یہ قابل رشک ہیں، بلکہ ان کے والدین بھی قابل رشک ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن حافظ قرآن کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا۔ اللہ اکبر، تاج پہنایا جائے گا۔ پوچھیں گے یا ربی ان لنا ھذا، پوچھیں گے والدین یہ عزت کیوں دی جا رہی ہے؟ تو اس موقع پر فرشتوں سے کہا جائے گا بتعلیم ولدکم القرآن، تمہارے بچے حافظ قرآن بنے تھے اس لیے ہم یہ اعزاز دے رہے ہیں۔ اور ایک روایت ہے جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا، غور سے سنیے، من قرأ القرآن وتعلم به وعمل به البس والداه یوم القیامة تاجا من نور ضوءه مثل نور ضوء الشمس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے جس نے قرآن پڑھا، قرآن پڑھایا، اس پر عمل کیا، قرآن پڑھا پڑھایا، اس پر عمل کیا، ان کے والدین کو قیامت کے دن ایسا نور کا تاج پہنایا جائے گا سورج کی روشنی بھی اس کے سامنے مکمل طور پر پھیکی پڑ جائے گی۔ والدین پوچھیں گے یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ تو کہا جائے گا بِأَخْذِ وَلَدِكُمْ الْقُرْآنَ، تمہارے بچے حافظ قرآن بنے اس لیے یہ تم کو اعزاز دیا جا رہا ہے۔ لیکن یہاں یہ غلط فہمی ہو سکتی ہے جس کی تلافی کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے۔ یاد رکھیے معزز حفاظ، خالی قرآن حفظ کر لینا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ قرآن کو حفظ کرنے کے بعد اس کو اپنے سینے میں محفوظ رکھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا اور اس کی طرف دوسروں کو بلانے سے ہی یہ سارے اعزاز ملیں گے، ورنہ تو معاشرے میں کتنے ایسے حفاظ ہمیں ملتے ہیں جنہوں نے قرآن کو یاد کیا مگر دیکھنے سے معلوم بھی نہیں ہوتا کہ یہ حافظ قرآن ہے۔
ایسا بے عمل حافظ قرآن اس قیامت کے دن دیے جانے والے اعزاز کا مستحق نہیں ہوگا۔ معزز حاضرین، اور ایک مثال دے کر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے جن کا نام تھا عمر ابن سلمہ رضی اللہ عنہ۔ چھوٹے بچے، کتنی سال؟ عمر 6 یا 7 سال کی ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں شعبہ حفظ میں داخلہ لینا بولے تو بھی 8 سال کی عمر رہتی، لیکن ایک صحابی کو دیکھیں گے آپ 6 سال کی عمر یا 7 سال کی عمر ہے۔ بڑے ذہین تھے، کیا کرتے بولتے وہ، میں قبائل پر سے گزرتا تھا مدینے میں تو میں دیکھتا کئی لوگوں کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھتا، اور بچپن کا مرحلہ کیسے ہوتا ہے سن کر یاد ہوتا ہے۔ آپ بچوں کو دیکھیں گے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، ان کے سامنے جو ہے اگر آپ کوئی قرآن لگا دیں گے تو کیا کریں گے، بچے پڑھتے پڑھتے ایسے ہی یاد کر کے سن لیتے، اسے بولتے تلقین کا مرحلہ۔ یہ عمر ابن سلمہ رضی اللہ عنہ ایسے چھوٹے بچے تھے، وہ قرآن سنتے سنتے یاد کر لیے تھے، ان کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قبیلے میں سے پوچھا تم میں سے کس کو قرآن یاد ہے؟ پورے قبیلے کو دیکھا گیا، کسی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، نئے نئے مسلمان۔ ان قبیلے والوں نے کہا ہمارے قبیلے میں ایک بچہ ہے جس کی عمر کتنی ہے، 6 یا 7 سال کی ہے۔ تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے بچے کو بلایا، دیکھو قرآن کی وجہ سے عزت کیسے ہوتی ہے۔ یہ 6 یا 7 سال کا بچہ اپنے اسلام لانے والے پوری قوم کا امام ہے، اللہ اکبر، پوری قوم کا امام، کھڑے ہو کر نماز پڑھایا کرتے تھے۔ حالت زار کیا ہوتی دیکھو، جب سجدہ کرتے تو شرمگاہ نظر آتی تھی، اللہ یہ وقت تھا سجدہ کرتے شرمگاہ نظر آتی تھی۔ اور اس وقت میں کیا تھا، صحابیات بھی مسجدوں کو آیا کرتی تھی نا، تو ایک صحابیہ نے ایک موقع پر کیا کہا، دیکھو الا تغتو عنا اس امامکم، اے میرے قبیلے کے لوگو، کیا تم اپنے امام کی شرمگاہ کو بھی نہیں چھپاؤ گے؟ اس کے پاس کپڑے پہننے کے لیے نہیں تھے، سارے لوگوں نے چندہ کیا۔ دیکھو حافظ قرآن کی کتنی اہمیت تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعد کے ادوار میں سارے لوگوں نے چندہ کیا، پیسے لے کر قمیص لے کر جو ہے امام کو پہنایا۔ حضرت عمر ابن سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وہ قمیص کو پا کر زندگی میں اتنی خوشی ہوئی کہ اتنی خوشی مجھے کبھی نہیں ہوئی۔ تو لہذا کیا معلوم ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے جو کہا تھا سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ، اس کے بعد صحابہ کا زمانہ، یہ دونوں زمانے کیوں بہتر رہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے ان دونوں زمانوں میں قرآن کی اور اہل قرآن کی مکمل طور پر عزت ہوا کرتی تھی۔ معزز حاضرین، آج افسوس کی بات ہے ہمارے معاشرے میں حفاظ کی جو عزت ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، حفاظ کا جو مقام ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، نہ ہمارے گھروں میں ہے، نہ ہمارے مساجد و مدارس میں ہے۔ بس رمضان کے موقع پر ان کو یاد کیا جائے، دوبارہ نظر انداز کر دیا جاتا ہے، نہیں، حفاظ ایک طبقہ ہیں، لہٰذا ان کی مکمل طور پر عزت ہونی چاہیے، ان کے مسائل کو حل کرنا چاہیے، اور ان کے قرآن کو مکمل طور پر پختہ بنانے کی پوری کوشش بھی ہونا چاہیے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، میں حفاظ سے خاص طور پر کہوں گا، آج کے زمانے میں آپ دیکھیں گے یہ ہمارا حافظہ بھی کمزور ہوتا جا رہا ہے، یہ حقیقت ہے۔ آج یادداشت کمزور ہو گئی ہے، کیوں؟ اس کی کئی وجوہات ہیں، لیکن طلبہ سے میں کہوں گا یہ حافظے کی کمزوری کی ایک وجہ ہمارے اپنے گناہ ہیں۔ جب تک حافظ قرآن گناہ کو نہیں چھوڑتا اس وقت تک قرآن اس کے سینے میں اچھی طرح محفوظ نہیں رہ سکتا۔ دیکھو جتنے طلبہ بیٹھے ہیں ابھی جو ہے یہ ان میں سے کچھ بالغ ہیں، کچھ نابالغ بھی ہیں اس میں، تو لہذا ان کے لیے ضروری ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے جذبات کو، احساسات کو جو پاکیزہ ہوتے ہیں گناہ کی گندگی سے، ان کو جو ہے گندا نہ کریں۔ وکیل رحمہ اللہ سے امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا، کیا کہا، میرا جو یادداشت کمزور ہوتی جا رہی، کیا کروں میں؟ آج معاشرے میں ہوتا کیا ہے، یادداشت کمزور ہوتی ہے، ہم دوائیں کھا لیتے ہیں حکمہ کی، لیکن اللہ تبارک و تعالی روحانی طور پر جو ہمیں حافظے کی جو ہے بہتری کے لیے جو 3 بتاتا ہے وہ کون سی چیز ہے؟ یہ ہے گناہوں سے دوری۔ تو کیا کہتے ہیں، دیکھو شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی لا ترک المعاصی، کہا تم گناہ چھوڑو تمہارا حافظہ صحیح ہو جائے گا۔ آج ہمارا حل کیا معلوم ہے، افسوس کے ساتھ ہے، عشاء کی نماز میں امام صاحب 2 رکعت میں کیا سورے پڑھے ہم نے یاد نہیں رہتا، جمعہ کا خطبہ ہو جاتا، شام میں اگر آپ پوچھو کس موضوع پر خطبہ ہوا، یادداشتیں اتنے کمزور ہو گئی ہیں۔ معزز حاضرین، اور ایک بات بھی ہے، یاد رکھیے،
قرآن بھولنا بہت بڑا گناہ ہے۔ سعودی عرب کے مفتی آل الشیخ جو ہیں وہ کہتے ہیں قرآن جب بھلایا جاتا ہے تو انسان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ دیکھیے یہ گناہ، حافظہ کمزور ہوتا کیوں ہے؟ گناہ کی وجہ سے، بری صحبت سے۔ اور حفاظ سے خاص طور پر کہنا چاہوں گا آپ لوگ فون سے دور رہو۔ یہ فون کا غلط استعمال کر کے ہمارے حفاظ، ہمارے علماء اتنے بگڑ رہے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ مشقت کر کے جو نیکیاں ہم کرتے نا، منٹوں میں، نعوذ باللہ 3-4 منٹ میں پورے جو ہے ختم ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ سوشل میڈیا جتنا ترقی کر رہا ہے ہمارا حافظہ بھی کمزور ہو رہا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں آپ، عموماً کیا ہوتا ہے، طلبہ، حفاظ، علماء، شیطان ان کے پیچھے پڑے رہتا ہے۔ کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی جو ہے حافظ قرآن میوزک بھی سن لیتا ہے۔ یہ علامہ ابن تیمیہ، علامہ القیم رحمہ اللہ کی ایک بات آپ یاد رکھیے، آپ کہا جس کے دل میں میوزک کی محبت ہے اس کے دل میں قرآن کی محبت ہرگز جمع نہیں ہو سکتی۔ ہمارے موبائل میں ہو سکتا ہے میوزک جمع ہو جائے، قرآن جمع ہو جائے، لیکن جس دل میں میوزک کی محبت ہوتی ہے اس کے دل میں قرآن کی محبت ہرگز جمع نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا سبل السلام کے پورے حفاظ سے ہماری خاص طور پر نصیحت ہے، یہ میوزک کے فتنے سے، موبائل کے فتنے سے، برہنہ تصویروں کے فتنے سے، عورتوں کی تصویروں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو۔ یہ دیکھو آپ اگر صحیح ہو جائیں گے نا، حافظہ ایسا رہے گا، رمضان آئے گا لیکن قرآن کھول کر دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایسے علماء حفاظ بھی ابھی بھی دنیا میں موجود ہیں، کچھ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، رمضان کا موقع بھی آتا تو قرآن کھول نہیں دیکھتے تھے، ماشاءاللہ حافظہ اتنا اچھا ہوتا تھا۔ اور ایک بات یاد رکھیے، یہ انسان قرآن بھولتا ہے نا، اس کی وجہ ہے، علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے الدرر الکامنہ میں ایک سلف کے بارے میں لکھا ہے۔ ایک بہت بڑے سلف تھے جن کو قرآن اچھا یاد تھا، بڑے اچھے حافظ قرآن تھے، لیکن پورا قرآن بھلا دیا گیا۔ بھلا دیے جانے کے اسباب میں کیا لکھا معلوم؟ لکھا وہ دوسروں کی عزت سے کھیلتے تھے۔ اللہ اکبر، دوسروں کی عزت سے کھیلیں گے تو کیا ہوگا؟ حافظہ کمزور ہو جائے گا۔ اور خصوصی طور پر یہ غیبت، چغلخوری، جتنی روحانی امراض ہیں نا، بے جا مذاق نہیں، حافظ قرآن کو دیکھ کر اس کے چہرے سے معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے سینے میں قرآن، جیسا کہ اللہ نے کہا بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ ٹھیک ہے، آپ یہ پوچھیں گے حافظہ کمزور ہوتا جا رہا ہے، طلبہ اگر اپنے حافظے کو اچھا بنانا چاہتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ 2-3 باتیں بتا کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ دیکھیے اگر کوئی بھی حافظ قرآن اپنے حفظ کو پختہ بنانا چاہتا ہے، سب سے پہلے گناہوں سے دور رہنا، روحانی بیماریوں سے دور رہنا، 2 چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز بری صحبت سے دور رہنا۔ ہو سکتا ہے شعب حفظ میں آنے سے پہلے اپنے دوست، اپنے بستی کے دوسرے لوگ آپ کے ساتھی ہوتے ہوں گے، لیکن فراغت کے بعد آپ جا کر ان سے مل جانا وہ چیز صحیح نہیں ہے، بلکہ آپ اپنے دوست پر ایسا اثر ڈالیں کہ وہ بھی آپ کی طرح حافظ قرآن بن جائے۔ اور اسی طریقے سے قرآن سننا سنانا، جیسے ہم ناشتہ کرتے، دوپہر میں کھاتے، رات میں کھاتے نا، اسی طریقے سے قرآن آپ کا اوڑھنا بچھونا ہونا چاہیے۔ بلکہ ہم تو کہیں گے حضرات صحابہ کرام 7 دن میں قرآن ختم کرتے تھے، اس لیے قرآن میں 7 منزلیں دیکھتے۔ آپ کتنے منزلیں ہیں؟ 7۔ جیسا کہ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے حضرات صحابہ کرام 7 دن میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے، جس کو فمی بشوقین سے علماء جو ہے تعبیر کرتے ہیں۔ عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ کو دیکھو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ 3 دن سے کم میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ بولتے 3 دن سے کم میں جو قرآن پڑھا انہوں نے سمجھا ہی نہیں ہے، وہ بولتے 1 رات میں ختم کرتا ہوں، 2 رات میں ختم کرتا ہوں، لیکن ہوا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر عمل نہیں کیا۔ بعد میں کیا ہوا؟ قرآن بہت پڑھتے تھے۔ جب اللہ کے نبی 100 میں وصال رکھے تو بولے یا رسول اللہ میں بھی رکھتا ہوں۔ تو جب بوڑھے ہو گئے، بینائی کمزور ہو گئی، تو کہتے تھے کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر عمل کرتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ یہ صحابہ کرام خیر کے معاملے میں نبی کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے، صحابہ کرام بھی آگے بڑھتے۔ یاد رکھیے سبل السلام کے سارے حفاظ سے ہماری جو ہے درخواست ہے، جب تک جو ہے 6 پارے یا 3 پارے آپ نے اپنی حالت کے مطابق نہیں پڑھ لیتے، ناشتہ نہیں کرنا۔ آپ جو ہے اتنا صبح شام قرآن پڑھنا پڑھانا معمول بنا لو، اور اسی طریقے سے قرآن کو پختہ کر کے اپنی تجوید کو پختہ کرنے کے لیے۔ اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم قرآن زیادہ سنیں، خصوصاً آپ دیکھیں گے محمد صدیق المنشاوی رحمہ اللہ، یہ مصر کے بہت بڑے قاری ہیں،
اگر آپ ان کی قرأت کو سنیں گے نا تو ٹیپ لے کر ماپ سکتے ہیں آپ. تجوید کے قواعد میں اتنے پرفیکٹ. اور موجودہ زمانے میں جو سب سے اچھے قاری ہیں مدینے کے جو ہے امام ہیں علی بن عبد الرحمن الحدیفی، اگر مد 6 الف کے برابر نہیں بھی کھینچے پھر پلٹ کر پڑھتے ماشاءاللہ. تو لہذا آپ پلے اسٹور میں جا کر کے ان جیسے علماء کی تلاوت کو سن کر اپنی تجوید کو بھی پرفیکٹ بنائیے. آپ جتنا آپ کی اپنے اساتذہ نے کیا اس کو بھی رکھو اور پرفیکٹ کرنے کے لیے اس کو بھی اپناؤ. اور اسی طریقے سے قرآن میں روانی بھی آنا، یہ بات یاد رکھیے. ہم نے دیکھا تلاوت کے دوران بعض کی جو ہے میں روانی ہے، بعض میں روانی نہیں ہے. قرآن میں روانی جو ہونا چاہیے. سورہ کہف 18 منٹ میں پڑھنے کی ہے. ایسا جتنا پڑھیں گے آپ، اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور اسی طریقے سے قرآن کو پختہ بنانے کے لیے جہاں کہیں انڈیا میں قرآن کا کمپٹیشن ہوتا اس میں آپ حصہ لینا. ہر جگہ چاہے وہ کسی بھی مذہب و مسلک سے تعلق رکھنے والا ہی کیوں نہ ہو، قرآن کا جو کمپٹیشن ہوتا اس میں مکمل طور پر جو ہے مقابلہ کرنا چاہیے. آخری بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیر معونہ کا ایک واقعہ پیش آیا تھا. 70 صحابہ کو لے جا کر کے کفار مکہ نے کیا کر دیا تھا، دھوکے سے جو ہے شہید کر ڈالا تھا. کتنے صحابہ؟ 70 صحابہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اتنا دھکا پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازوں میں وہ قتل کرنے والے قبائل کا نام لے لے کر بد دعا کرتے تھے. اللہ اکبر. لہذا خلاصہ یہ ہوا کہ قرآن بڑی بابرکت کتاب ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے زندگی میں بھی برکت آئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو اپنے سینے سے لگا کر رکھیں، علماء کی قدر کریں، حفاظ کی قدر کریں، اور حفاظ خود اپنے آپ کو پہچانیں کہ ان کے سینے میں کون سی کتاب ہے. ہم نے آپ کے سامنے بتایا جب تک امت مسلمہ قرآن سے جو ہے وابستہ رہی، قرآن سے جمی رہی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اوج ثریا تک پہنچا دیا تھا. جیسے ہی امت مسلمہ قرآن سے دور ہوئی، جسے کہا وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ کے خورا ہو کر. اگر کوئی میں نے صحیح بات کہی تو اللہ کی طرف سے ہے، اگر میں نے کوئی غلط بات کر سبقت لسانی کی جیسے میرے اور شیطان کی طرف سے ہے. میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے جمعیت کے سارے ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، سارے سامعین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میرے ٹوٹی پھاٹی باتوں کو سننے کا جو ہے موقع دیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کر توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان حفاظ کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ان حفاظ کو ان کے والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. اللہ تعالیٰ ان حفاظ کو زمانے کے پائے جانے والے سارے فتنوں سے جو ہے ان کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے والدین کو جو بھی جو ہے خوشخبریاں سنائی گئی ان تمام خوشخبریوں کا جو ہے مستحق بنائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بہت ساری باتوں کا مختصر وقت میں الحمدللہ ہمارے کو شکر کیا ہے. اب میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ چند لمحے ہمارے درمیان الحمدللہ اللہ کی توفیق و سعادت سے بہت ہی بزرگ میں جو جانتا ہوں اس میں 3 دہائیوں سے ہمارے درمیان الحمدللہ جماعت جمعیت مدرسے کی خدمت ہے. بلا کسی مبالغہ کے میں کہوں گا کہ جناب الحاج محمد نور صاحب ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں. الحمدللہ 2-4